تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیئر کر دوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث، تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستاخی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث۔ بھائی جب اس کی ساری اسناد ضعیف ہوں گی پھر حدیث ضعیف ہی کہلائے گی۔ تو یہ دونوں ایکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف سند ہو پھر اس کی صحیح سند بھی مل جائے، پھر ہم اس کی سند کو ضعیف کہیں گے، حدیث صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد میں ضعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں، اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اس کی سنن نبی داؤد میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی، اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف کہیں گے، وہ حدیث تو ہوئی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے تفصیل سے سنا اور دیکھا سند ضعیف اور حدیث ضعیف، کہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہو سکتی ہیں، کسی لحاظ سے وہ حدیث اس کی سند ضعیف ہوگی، لیکن اگر ہمیں دوسری جگہ اس کی صحیح سند مل جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن حدیث ضعیف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دوسری جگہ اس حدیث کی ہمیں صحیح سند مل گئی، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ سند ضعیف ہے، تو ہم اس حدیث کو صحیح مانیں گے۔ لیکن یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں اپنے اصول؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے یا اہل سنت کے عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ قانون کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے ساری سندیں دیکھ لی ہوتی ہیں جب یہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، من گھڑت کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں۔ وسیلے کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا اس بندے نے ساری سندیں دیکھ لی ہیں جب یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بندہ حدیث کو ضعیف کہہ دے اور اس کو سارا علم نہ ہو، تو یہ اس پر بوجھ ہے، اور جو سننے والے ہیں اس کو صحیح مان کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا انکار کریں تو وہ بوجھ بھی اس پر پڑے گا، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ سند ضعیف ہے لیکن دوسری سند کے لحاظ سے وہ صحیح حدیث ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ خیانتیں کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی، لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ طبرانی میں جو حدیث ہے 8311 نمبر حدیث کا نمبر ہے کہ اس میں عبداللہ بن وہب جو ہے وہ مدلس ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے سما کی تصریح موجود نہیں ہے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف کے پاس شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری سفارش کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ خلیفہ ہیں، میرا کام ہو جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھو، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، یا محمد۔ یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ اس ساتھی نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، وہ دعا پڑھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، تو ان کا کام ہو گیا۔ واپس آیا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کی مہربانی، شکریہ، آپ نے میری سفارش کی ہے۔ تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سفارش کوئی نہیں کی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نابینا شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وظیفہ سکھایا کہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو جس میں یا محمد بھی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی مانگا گیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ وظیفہ میں نے تمہیں سکھایا ہے۔
तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ जो वाक़या सुना रहे हैं वो इब्न माजा में 1385 नंबर हदीस है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को ये वजीफ़ा सिखाया और यही वजीफ़ा उस्मान बिन हुनैफ अपने साथी को सिखा रहे हैं। ये तबरानी में हदीस है 8311। अब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे उस वक्त आपका वसीला जायज़ था, लेकिन अब जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है। हम कहते हैं कि आपने सारी सनदें आपने पढ़ ली हैं, देख ली हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये जो है वो हदीस ज़ईफ़ है। एक तो कानून को आप तोड़ रहे हैं। कानून क्या है? जो मुदल्लिस का कानून ये है, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कानून बयान किया है वो ये है कि तबकात 5 हैं, मुदल्लिसीन के 5 तबकात हैं। पहला तबका और दूसरा तबका, अन से रिवायत करे मुदल्लिस हो तब भी उसकी हदीस सही मानी जाएगी। तीसरा, चौथा, पांचवा तबका अन से रिवायत करे तो उसके लिए हदसनी अखबरनी के अल्फाज होना लाजमी है। तो अब्दुल्ला बिन वहाब जो है पहले तबके का मुदल्लिस है। तबकातुल मुदल्लिसीन में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने से पहले तबके का मुदल्लिस रखा है और इसने 17 नंबर पर लाए हैं। तो मतलब ये कि अन से रिवायत करे तभी हदीस उसकी सही होगी। तो ये लोग हदीस को सही नहीं समझते, जिसकी वजह से खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। नंबर 2, ये अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, हालांकि ये सिका रावी है, मुस्लिम शरीफ का भी रावी, बुखारी का रावी है। तो अब्दुल्ला बिन वहाब जो ये सनद में अन की वजह से कह रहे हैं, एक और सनद हमें मिलती है जिसमें अखबरनी के अल्फाज आते हैं। अब्दुल्ला बिन वहाब अखबरनी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी समाअत की तस्रीह मौजूद है। यानी जो ये एतराज़ करते थे कि अन से रिवायत करता है, एक तो जवाब वो इब्न हजर अस्कलानी वाला। दूसरा ये कि यह समाअत की तस्रीह मौजूद है। मारफुद साहबा ले अबी नुआइम हदीस नंबर 4928, इसमें आप सनद पढ़ लें। हदसना अबू आमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद, कि हमें खबर दी। इब्न वहाब कहते हैं, अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं अखबरनी अबू सईद, हमें खबर दी अबू सईद ने। इसको कहते हैं समाअत की तस्रीक, यानी समाअत की सराहत होना, कि अखबारनी के लिहाज लफ्ज़ आ जाएं या हदसनी के अल्फाज आ जाएं, तो इसे कहते हैं समाअत की तस्रीह मौजूद है। तो अब यहाँ समाअत की तस्रीह मौजूद है, यानी दूसरी सनद से हमें मालूम हो गया कि जहाँ जो एतराज़ निकल रहा था, एतराज़ था नहीं, लेकिन जो निकाल रहे थे वो भी ख़त्म हो गया। अब इन लोगों को तौबा करनी चाहिए। ये जो बार बार कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला जायज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में जायज़ था, अब जायज़ नहीं है, तो इन्हें तौबा करनी चाहिए कि हदीस सही है। सहाबा कराम अलैहि रिदवान ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया है और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के ज़माने में सहाबा ने अपने साथियों को ये वजीफ़ा सिखाया है और बताया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।